نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام دارالتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات اور ان کے جوابات دینے کی کوشش اور سعی کی جائے گی۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل سلسلہ ہیں قبلہ مفتی جمیل صاحب۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ کریم آپ کو بہت ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ قربانی سے متعلق انشاءاللہ ہم کافی مسائل آج بھی ڈسکس کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے درود سلام، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، یہ سب اعمال ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بڑھتے ہیں سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے یا متعدد قربانی کرنی ہوگی؟ جی جمیل صاحب، یہ بھی مسئلہ ہر گھر میں بحث میں رہتا ہے کہ اس دفعہ وہ ابو کی طرف سے ہوئی تھی کر لیتے ہیں، پچھلی دفعہ امی کی طرف سے کی تھی، اور کبھی بھائی کی طرف سے ہوتی ہے، تو سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے، یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا ساتھ یہ معاملہ کہ یہ جو باریاں باندھ کے قربانیاں کی جاتی ہیں، اس کا کیا حکم؟ جو بڑا جانور ہے، اس بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، یعنی اونٹ میں 7 افراد شریک ہو جائیں گے، بیل میں، بچھیا میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جو بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، ان کی قربانی صرف ایک ہی فرد کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو پورے گھر کی طرف سے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ 7 افراد میں مشتمل گھرانہ ہے تو اب بڑا جانور لے کر آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بکری ہی لا کر وہ پورے گھر والوں کی طرف سے، یا وہ چاہے 2 افراد ہوں چاہے وہ 100 افراد ہوں، اور ایک بکری سب کی طرف سے کفایت کرنا سمجھتے ہیں، تو یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ یہ صرف ایک کی طرف سے قربانی کی صلاحیت، اہلیت رکھتی ہیں، تو سب گھرانے کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسرا جو آپ کے سوال کا ایک جز تھا کہ باریاں لگا لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ ان کی طرف سے قربانی کرنی ہے کیونکہ یہ رہ گیا، بس باقی سب تو پچھلے سالوں نمٹ گئے ہیں، تو یہ بھی ایک عوامی غلط فہمیاں ہیں۔ اچھا شفیق بھائی، بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں جیسے عقیقہ وہ ہر سال نہیں ہوتا، صحیح ہے، زندگی میں ایک دفعہ عقیقہ ہو جاتا ہے تو عقیقہ ہو گیا، تو قربانی کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ قربانی کا عمل ہو گیا تو بس ختم۔ یہ ایسا ہے جیسے ماہ رمضان ہر سال آتا ہے، اب جو ماہ رمضان پائے گا اس کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہوں۔ زکوٰۃ ایک دفعہ دے دی پچھلے سال، اگلے سال جب آپ کے پاس نصاب شرائط پائے جا رہے ہیں آپ پھر دیں گے، پھر دوبارہ دیں گے، اب چاہے آپ ہر سال دیتے آ رہے ہوں۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے قربانی کا معاملہ ہے کہ قربانی کا جو نصاب ہے، اگر ہر سال کوئی شخص صاحب نصاب رہتا ہے ایام قربانی میں تو اس کو ہر سال قربانی دینی ہوگی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سال والد صاحب قربانی اس لیے نہیں کر رہے کہ پچھلے سال میری طرف سے ہو گئی تھی اور اب جو ہے وہ فلاں بیٹے کی طرف سے کرنی ہے، تو اس طرح کرنے سے اگر والد صاحب صاحب نصاب ہیں ایام قربانی میں تو وہ اپنا واجب چھوڑ کر اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ اب چاہے بیٹے پہ قربانی واجب ہے یا نہیں، یہ اپنا جو واجب چھوڑ رہے ہیں نا، اس وجہ سے یہ گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب اگر بیٹے پر یا بیٹی پر قربانی واجب تھی تو ٹھیک ہے، ان کی اجازت سے انہوں نے قربانی کی، اس کی تو ہو گئی۔ جب واجب نہیں تھی، اس کی اجازت سے انہوں نے کی تو وہ ایک نفلی قربانی ہو گئی، لیکن ان کا اپنا واجب رہ گیا، اپنا واجب۔ تو اس لیے ان کو چاہیے، جو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ان سب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ قربانی کا تعلق
زندگی میں ایک بار کر لینے سے نہیں ہے، ہر سال جب بھی آپ پر ایام قربانی میں نصاب قربانی کا پایا جائے گا، آپ پر واجب ہو رہی ہے، تو آپ کو ہر سال قربانی کرنی ہوگی۔ اس کے لیے آپ باریاں نہ لگائیں، بلکہ یہ ذہن دیں کہ سب گھر والے جن پر قربانی واجب ہے وہ مشترکہ رقم جمع کر کے کوئی ایک بڑا جانور لے کر آئیں، تاکہ جن پر قربانی واجب ہے ان کے واجب کی ادائیگی میں آسانی رہے۔ ماشاءاللہ، قربانی کے جانور جمیل صاحب آ گئے، لے آئیں، گھروں میں رکھ لیے، بعض کا باڑے میں رکھ لیتے ہیں۔ جانور سے ایک طرح کی محبت بھی ہو جاتی ہے، جانور کا خیال بھی رکھنا بھی چاہیے، لیکن بعض اوقات آدمی جانور تو لاتا ہے لیکن خود اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ جانور کو پورا دن دیکھنے ہی نہیں گیا، جانور کو پانی یا کسی کے سپرد بھی نہیں کیا ہوا یہ ذمے۔ ایک تو یہاں بعض جگہوں پہ باڑے لگتے ہیں تو بھائی وہاں کچھ چارجز دیے ہوئے، فیس دی اپنی، تو وہ وہاں رکھوالا جو بھی ہے وہ پانی بھی پلائے گا، آپ نے اس کو گھاس چارہ اپنا دیا ہوا ہے یا کوئی بھی اس کی صورت بنائی ہوئی ہے تو وہ اس کو کھلائے پلائے، یہ کسی کے ذمے لگایا ہوا ہے۔ ایک ہے کسی کے ذمے ہی نہیں ہے، پورا دن، اور بالخصوص گرمیوں کی حالت کا، خود صاحب جاب پہ گئے یا کاروبار پہ گئے، اب رات ہو گئی، دیر تک جب اپنا خود کھانا پینا کھا لیا، اب چلو بھی جانور کی بھی کچھ خبر لے لیں، یا رات کو اس کو تھوڑا سا گھمانا پھرانا ہوتا ہے۔ تو یہ طرز عمل کیسا ہے؟ کوئی بھی جانور جب آدمی خرید رہا ہے تو اس کی غذا، پانی، اس کا اہتمام کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہی حکم پالتو جو جانور ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی حکم شرع یہی ہے کہ جب جانوروں کو کوئی پال رہے، پرندے پالتا ہے، بعض چوپائے پالتے ہیں، تو حکم یہی ہے کہ ان کو کھانے پینے کے معاملات میں تنگی نہ رکھے۔ اچھا، اوور لوڈ بھی نہ کھلائے کہ ان کو پرابلم ہو، کھانے پینے کے معاملات میں ان کو تنگی نہ ہو، پریشان نہ کرے، بھوکا نہ رکھے۔ صحیح۔ تو یوں ہی اگر ایام قربانی آ رہے ہیں اور پہلے سے جانور لے لیے ہوتے ہیں تو جانوروں کی دیکھ بھال کریں، ان کو صاف ستھرا رکھیں کہ بالآخر انہیں آپ کی طرف سے یہ، یعنی اب آپ تو کوئی اپنے قربان نہیں ہو رہے، اب یہ جانور آپ کی طرف سے فدیہ بن رہا ہوتا ہے جہنم کی آگ سے۔ اللہ، صحیح۔ آپ یعنی اتنا بڑا یہ کام کر رہا ہے جانور کہ اس جانور کے ایک ایک بال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے نیکی ہے، نیکی ہے۔ اور پوچھا گیا کہ جو بھیڑ ہوتے ہیں، دمبے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک ایک نیکی ہے۔ نیکی۔ اب غور کریں، یہ لاکھوں کروڑوں ان کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، یہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج ہو رہا ہے۔ اب ہم اس جانور کو نہ صاف ستھرا کر رہے ہیں، نہ ان کو پلا رہے ہیں، نہ کھلا رہے ہیں، یعنی دیکھ بھال نہیں کر رہے، تو یہ ہماری طرف سے ایک خوش اخلاقی کا پہلو نہیں ہے۔ حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس جانور کا خوب اکرام کریں، اکرام بھی کریں، اور یہ جو بالخصوص جو جانور کو بھوکا پیاسا رکھ کر اس کو بھی جو تکلیف دینا، اس پہ تو شریعت کیا فرمائے گی؟ اس صورت میں یہ ناجائز ہے۔ اگر جانور کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، اذیت پہنچائی جا رہی ہے، پیاسا رکھا جا رہا ہے، تو پھر یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اس کا باقاعدہ پھر اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جانور لانے والے کو پہلے سے ہی اس سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ میں جانور لا رہا ہوں تو اس کے کھانے کا انداز کیا ہوگا، اس کو پینے پلانے کا انداز کیا ہوگا، تاکہ جانور پھر اس کو باندھنا کہاں پر ہے، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ جو چوپائے ہوتے ہیں شفیق صاحب، ان چوپایوں کو ہماری طرح یہ بالکل یہ فرش پہ ان کو اذیت ہوتی ہے، ان کو ہڈیاں پسلیاں جو ان کی ہیں یہ ان کو اذیت پہنچاتی ہیں۔ خود اگر ہم دیکھ لیں کہ کوئی بیڈ پہ سونے کا عادی ہے، وہ زمین پہ سوتا ہے نا، تو وہ خود ہی کہتا ہے مجھے بیڈ پہ سونے کی عادت ہے، زمین پہ سونے کی وجہ سے کمر میں درد ہو گیا۔ تو یہ جو جانور ہوتے ہیں جہاں سے ہم منڈیوں سے لے کر آتے ہیں، یہ کچی زمین مٹی کے اندر چونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، اور ہم اپنے بنگلے میں لے کر آ گئے، اپنے گھر میں لے کر آ گئے، تو ان کو سخت فرش پہ نہیں، کچھ نہ کچھ ان کے لیے مٹی کا اہتمام کر لیں تاکہ یہ اس پہ بیٹھیں اور ان کو کچھ راحت حاصل ہو۔ جی ماشاءاللہ۔ نوردین چینل کے ناظرین، یقیناً اس حوالے سے آپ کے بہت سے سوالات آپ کے بھی ذہنوں میں آ رہے ہوں گے، ہم دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم جانور کو چلاتے ہیں، اس کو بھگاتے ہیں، تو اس میں کیا جانور کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ کیا یہ جائز ہے؟ جی جمیل صاحب، یہ تو اہم ترین ٹاپک ہے کہ بچوں کا تو ایک جسے کہنا مطلب
جن کا نہیں بھی آ رہے ہوتے نا وہ بھی اپنے ابو کو کہہ کہ بھائی فلاں کا بھی جانور آ گیا ہمیں تو لا کے دیں, ہمیں بکرا لا کے دے دیں, چھوٹا سا ہی لا کے دے دیں, کچھ تو کریں. تو ایک ہے بچوں میں یہ شوق, لیکن یہ جو سوال پوچھا گیا نا کہ یہ بچے صرف ایک تو ہے شوق ہونا, دوسرا یہ کہ پھر اس کو جو گھمانا پھرانا تکلیفیں پہنچانا, اس میں نا دوڑیں لگاتے ہیں قربانی کے جانوروں کی. اور یہ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر یہ جانوروں کو جو ایام قربانی تک ان کو چونکہ گہما گہمی کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, تو ان جانوروں کو چلت پھرت کے لیے چہل قدمی جس کو کہیں کہ بیٹھے بیٹھے جانور بھی اکتا جائے, پریشان ہو رہا ہے, تو اگر اس کی چہل قدمی کروائی جا رہی ہے اور اس انداز کی ہو کہ جس میں جانور کو بھی اذیت نہ ہو, یعنی ایک ہے جانور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ جانور کو ہم چہل قدمی کراتے ہیں اور وہ اس کے لیے آمادہ بھی ہو, وہ چل رہا ہے, تو ٹھیک ہے. اس میں یوں سمجھیں کہ جیسے واکنگ ہم انسانوں کے حوالے سے بھی مفید ہے, تو اسی طرح جانوروں کے لیے بھی وہ مفید ہے کہ وہ تھوڑے بہت چلیں پھریں, اس میں تو حرج نہیں ہے. لیکن جو آج کل ہم دیکھتے ہیں, اب گلیاں پہلے 20 سال پہلے جو گلیوں کی چوڑائیاں تھیں, اب وہ آج کل گلیاں بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں. اب ایسے میں اس جانور بندھے ہیں, اب کسی کا بکرا بندھا ہے, کسی کی کوئی بڑا جانور بندھا ہے, اب ایسے میں اس چھوٹی سی گلی میں بھی جانور بھگاتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں. تو اب ایسے میں یہ پھر ایک دیگر جو جانور ہیں نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہو کیا رہے ہیں, خود جو اس محلے میں چلنے پھرنے والے لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. پھر ایسے میں جانوروں کی آپس میں ٹکریں یہ بھی ہو سکتی ہیں. تو اب یہ ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جانوروں کی واکنگ وغیرہ کا سلسلہ کروایا جائے کہ جس میں جانوروں کو بھی اذیت نہ ہو اور جو علاقہ مکین ہیں ان کو بھی اذیت نہ ہو. اور جو اس طرح ایک جانور بھگاتے ہیں نا, تو کوئی اکیلا ایک بکرا لے کے نہیں, وہ کافی پورا کئی لوگ اپنے اپنے جانوروں کو لے کر آتے ہیں. اب اس میں بڑے جانور بھی ہوتے ہیں, وہ بھگاتے اس انداز میں ہیں کہ نارمل آدمی کو ڈر لگے کہ یہ جانور اگر رسی توڑا کے بھاگا تو پھر اس کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. جی. تو اس لیے مکمل احتیاط کریں. اور ہمارے جو شہروں میں بھی ایسے کئی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کوئی جانور ایسے ہی بچوں کے ہاتھ میں بھی بڑے بڑے جانور دے دیے جاتے ہیں, کبھی وہ بدک جاتے ہیں, ان بچوں کو ہی ٹکریں نقصان پہنچاتے ہیں. ان سب چیزوں کو ہمارے والدین سرپرست ہوئے ان کو غور کرنا چاہیے کہ جانوروں کے ذریعے اپنے بچوں کو یا دوسرے بچوں کو یا دوسرے کے جانوروں کو یا انسانوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں, ان چیزوں کا خیال کریں اور جانوروں کی دمیں پکڑ کر ان کو مروڑ کر مار کر, دو آگے سے کھینچنے والے ہیں, بعض جانوروں کی نکیل ہوتی ہے, ظاہر اس میں تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے, تو ان کو کوئی آگے سے کھینچنے والا, کوئی پیچھے سے کھینچنے والا. ویسے عام طور پہ جتنی ایک واک جانور کو چاہیے ہوتی ہے نا, وہ تقریباً وہ کہتے ہیں نا جہاں اس کا وہ کھونٹا وغیرہ ہے, جو قلعہ وغیرہ اس کا ہے نا, تو وہ اس کے ارد گرد ٹہل لیتا ہے کچھ نہ کچھ. یہ گویا کہ ہم بچے جو مل کر اپنا بھی ایک شوق پورا کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ان چیزوں کا کہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے اور کوئی بھی بچے دوسرے بچوں کو بھی یا خود آپ بھی جانور پہ سوار بھی نہ ہوں. اس جانوروں پہ ہمیں منع کیا گیا ہے. قربانی کے جانوروں کو سواری بنانا نہیں چاہیے. اب آپ نے یہ تو کہہ دیا بدلنا کس صورت میں جائز ہے کس صورت میں نہیں ہے, پھر بدل کر کون سا لانا ہے کون سا نہیں لانا. اچھا, جانور تو لائے, بیل لے کر آ گئے اور نیت یہی تھی کہ ٹھیک ہے بھئی اس کو ہم کریں گے. اب پڑوسی آ گئے, ادھر سے آ گئے, بھئی ایک حصہ ہمیں بھی دے دو, ایک حصہ ہمیں بھی دے دو. جی. اب پہلے اس کے کوئی نیت نہیں تھی کہ میں اس کے اندر بھی کوئی تجارت آگے مزید کروں گا, یا اس طرح بھی کیا آپشن ہے کہ آدمی کس نیت سے خرید کر لائے کہ بھئی مجھے اگر کوئی حصے دار مل گئے تو ان کو بھی میں شامل کر لوں. یہ دونوں صورتیں تھوڑی سی آپ بتا. بہتر تو یہی ہے کہ جس آدمی کو لگتا ہے کہ میں ایک بڑا جانور کی اماؤنٹ میرے پاس جمع ہو چکی ہے اور جب میں گلی میں محلے میں لے کے پہنچوں گا تو آس پڑوس والے وہ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں بھی کوئی ایک حصہ دے دیں. اور جیسے کہ آج کل کے حالات بھی ہیں, تو ہر ایک آدمی کے لیے منڈی پہنچنا اور کہاں جانور ملیں گے کیسے ملیں گے ہو سکتا ہے دشواری کا معاملہ ہو. تو اس حوالے سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بھی ایک حصہ دے دیں, تو اب اس میں خریدنے والے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس نے وہ جانور خریدا ہے, اگر اس نے اپنی طرف سے کہ یہ جانور پورا میں اپنی طرف سے ذبح کروں گا, تو اب وہ بعد میں حصے
کے طور پہ کسی کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کا یہ عمل شرعاً مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر پہلے سے یہ نیت ہے کہ میں یہ بڑا جانور لے کر آ رہا ہوں، مثال کے طور پہ 70,000 روپے کا ایک جانور لے کر آ گیا ہوں اور ایک حصہ میں اس میں اپنا قربانی کا رکھوں گا اور 6 حصے اس میں دیگر شریکوں کو بعد میں شریک کر لوں گا، اب یہ بقیہ لوگوں کو بھی 10-10 ہزار روپے دے دے کر 6 افراد کو مزید شامل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ قربانی کے لیے بڑا جانور لانے والے کو یہ پہلے ہی اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ مجھے شرکا اس میں شامل کرنے ہیں یا نہیں کرنے، اور ممکن ہے کہ عام طور پہ گھر کے لیے نیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے پورے گھر کے جو بھی 5-6 افراد ہیں جن پہ قربانی واجب ہے ان کی طرف سے ان کے 5 حصے شامل کر لیں گے اور 2 حصے جو بچیں گے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شامل کر لیں گے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شامل کر لیں گے۔ تو اس طرح اگر کسی نے نیت کی ہے تو پھر اس کو ان 2 حصے جو مخصوص نیت کے ساتھ لایا ہے بدلنا اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ عیبوں کے حوالے سے کہ جانور میں کون سے عیوب قربانی کے لیے مانع ہوتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، اور ان میں سب سے زیادہ ہم چیک کرتے ہیں منڈی میں لوگوں بھی ظاہر جاتے ہیں، سینگ کو ہلانا چاہیے کہ نہیں چاہنا، چیک کرنا چاہیے اس طرح سینگ چپکائے ہوئے ہیں، چپکایا ہوا ہی ہے، اصل ہے کیا ہے یہ؟ تو یہ سینگ ایسا کوئی معیار نہیں ہے کہ جس کو باقاعدہ یوں چیک کیا جائے۔ سینگ کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا سینگ چیک کرتے ہیں کہ کہیں چپکا ہوا ہے کیا ہے، تو سینگ فی نفسی ہی معیار نہیں ہے کہ بغیر سینگوں والے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ سینگ کبھی کبھی ہوتے ہیں کہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو اب وہ سینگ کنارے سے اگر جھڑ گیا، جیسے اگر کسی کا سینگ یوں اوپر ہوتے نا تو وہ کنارے لڑنے سے، اترنے چڑھنے سے، کہیں اٹک جانے سے جھڑ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اگر کنارے سے کہیں ٹوٹ گیا یا آدھا سینگ ٹوٹ گیا، پورا ایک سینگ تو صحیح ہے لیکن دوسرا سینگ کو ہم دیکھتے ہیں تو آدھا ٹوٹا ہوا ہے، تو بظاہر لک وائز وہ عجیب سا لگتا ہے لیکن قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قربانی کے حوالے سے جس جانور کے سینگوں کے حوالے سے قربانی نہیں ہوتی وہ جانور ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے کوئی جانور خرید کے لایا ہے اور جانور گاڑی سے اتارنے میں کسی بھی طرح وہ اس کی سینگ گاڑی میں پھنس گئے اور وہ سینگ نکل گیا، یعنی جڑ سے ہی وہ سینگ نکل آیا، تو اب یہ جڑ سے جس کا سینگ نکل آیا کہ اندر تک کی اس کا جو ہڈی ہے، مغز، دماغ تک جو وہ زخم نظر آ رہا ہے، پوری جڑ سے ہڈی نکل آئی، تو اب یہ جانور قربانی کے قابل نہیں۔ اچھا، شفیق صاحب، آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ سینگ والے جانوروں کو بے سینگ بنایا بھی جا رہا ہے، آرٹیفیشل۔ اب اس کا جو پروسیس ہے اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ بھی تکلیف دہ ہیں، بڑا تکلیف دہ مراحل ہے، اس کے سینگ کو اب جس طرح بھی وہ نکال دیتے ہیں، نکالنے کے بعد اب وہ ہو گیا زخمی، وہ حصہ زخمی، اب اس کی وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے مرہم اور یہ سب چیزیں لگاتے ہوئے، اب یہ قربانی کے دنوں سے کئی ماہ پہلے کا پروسیس ہوتا ہوگا یہ، ٹھیک ہے، تاکہ ایام قربانی آنے تک یہ زخم اس کے بھر جائیں۔ اب جہاں تک ایام قربانی میں یہ سینگ والا جانور اب بے سینگ بنا دیا گیا اور اس کے سینگوں کے اگنے والی جگہ پہ کوئی زخم بھی اب ظاہر نہیں ہو رہا، زخم بھر گیا ہے، ٹھیک ہے، تو قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن اتنا غور کرنا چاہیے کہ جانور کے سینگ کو اوپر سے کاٹنا اور بات ہے، اس کو جڑ سے نکال دینا یہ اس کو اذیت دینے والی بات ہے، اور یہ اذیت دینا بے فائدہ ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، صرف یہاں پہ مقصد کیا ہوگا، پیسے بنانا، کہ اس کو تھوڑا خوبصورت ہم بنا لیں اور اس کی قیمت زیادہ مل جائے گی، تو یہ جانور کو اذیت دینا ہے، جانور کو اب اس موقع پہ بلا وجہ اذیت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ سینگ آپ نے کہا کہ چیک کر لیا کہ ہاتھ میں ہی نہ آ جائے، کسی نے مجھ سے مسئلہ یہ بھی پوچھا کہ دم گھر آ کے بچوں نے پکڑی تو دم ہاتھ میں آ گئے، دم ویسے، یعنی کیسے کیسے لوگ دھوکے باز بھی موجود ہیں، دم ہاتھ میں آئی ہے، اس کے بال ہاتھ میں آ گئے، نہیں دم ہاتھ میں، دم یعنی کسی وجہ سے وہ ظاہر کٹ گئی تھی یا دم کٹی ہوئی تھی پہلے سے ہی اور اس کو ٹانکے لگا دی اور وہ کچھ نہ کچھ جوڑ کر سلسلہ بنا دیا اس کو اور وہ دم ہاتھ میں آ گئی۔ تو اب دم کے حوالے سے کہ یہ کتنا اس کا کوئی شرعی طور پر پیمانہ، اور اگر جانور کی پوری ہی دم ہاتھ میں آ گئی تو پھر تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دم کے اندر بال شامل، جو لٹکے ہوئے بال ہوتے ہیں وہ ممکن ہے کچھ لمبے زیادہ ہوتے ہیں، تو بالوں کے علاوہ
جو گوشت کا حصہ جو گوشت کا حصہ ابتدا تا انتہا جو اس کی ہے وہاں تک اس کا جو بھی سائز تھا اگر وہ 1/3 سے کم کٹی ہے، یعنی اگر اس کی دم کو اگر ہم فرض کریں کہ 18 انچ کی ہے تو 18 انچ میں سے جو 6 انچ ہیں یہ 1/3 ہے. اب وہ کٹی ہے 2 انچ کٹ گئی تو قربانی ہو جائے گی، یعنی 16 انچ دم باقی ہے، 18 انچ تھی 16 انچ باقی ہے، 2 انچ کٹ گئی تھی تو اس میں قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر 7 انچ کٹ گئی تو یہ 1/3 سے زیادہ کٹ گئی تو اس صورت میں قربانی اس جانور کی نہیں ہے. یعنی 1/3 یا اس سے کم یہ اگر کٹی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. البتہ پھر بھی بہتر ہے کہ ایسے جانور کو نہ خریدیں، نہ خریدا جائے. ٹھیک، خرید لیا پھر ایسا عیب آ گیا جس میں قربانی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اس کو. اچھا، کان کے حوالے سے بھی یہی ہے؟ کان کے حوالے سے بھی یہی ہے. جیسے عام طور پہ ہم بکروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں. جی جی. اب ایک کان تو بالکل صحیح سالم ہے، دوسرے کان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں چیرا لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ یہ عیب بھی نہ ہو. لیکن اگر چیرا لگا ہوا ہے یعنی کان تو پورا ہے لیکن بیچ میں جب تھوڑا سا کٹنگ ہوئی ہے، اب یہ نشانی لوگ لگا لیتے ہوں گے، اس طرح کے جانور مکس ہو جاتے ہیں تو خیر قربانی اس کی بھی ہو جائے گی. بہتر یہ کہ یہ بھی نہ ہوتا. اگر کان باقاعدہ کٹنگ ہوا ہے تو اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے دونوں کان کے سائز کو دیکھیں گے کہ ایک کان جو صحیح سالم ہے وہ کتنے انچ کا ہے. وہ اگر 12 انچ کا ہے تو دوسرا کان بھی 12 ہی انچ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کٹا ہوا ہے تو اب اگر وہ 4 انچ یا 12 انچ کے کان میں سے 4 انچ یا 3 انچ کی مقدار کٹا ہوا ہے تو یہ قربانی اس کی ہو جائے گی کہ 1/3 کٹنگ ہے. اور اگر یہ 5 انچ کٹا ہوا ہے، 6 انچ کٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے 1/3 سے زیادہ کٹ گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت سے مسائل ہیں اور بہرحال آپ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ رسالہ جو آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کو دیکھیے، اور اس کا بطور خاص یہ پیج جس میں یہ ایپ بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ پورا رسالہ ہی بہت خوبصورت ہے، ایک عوامی انداز میں اور سہل طریقے سے امیر اہل سنت نے اس کو جو ترتیب دیا دیکھا جائے تو واقعی بہت اس کو آسان کر کے لکھنے کی. اور پھر شروع میں جو اس کے فضیلتیں ہیں قربانی کے جانور، یہ ان کے لیے جو قربانیاں کرنے والوں کے لیے کیا انعام ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ بیان کی گئیں. پھر آگے ان عیوبوں کو بھی بیان کیا گیا. پھر ساتھ ساتھ آگے بھی بہت سے مسائل قصاب کے حوالے سے اور دیگر گوشت کے حوالے سے جی تو یہ بھی اس میں ہے. ماشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کیجئے اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر اسی طرح کا ایک پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ کریم ہمیں دین متین کے احکامات کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.